علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی تمہارے نبی تو جو کچھ پیٹ میں لوگ کھا کے آتے ہیں وہ بتایا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ جمع کرتے تھے، تو یہ دونوں مادی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مادی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو جو ہے وہ بخاری کی روایت سناؤں۔ بخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو صفیں سیدھی کرنے کا حکم بڑی شدت کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ سرکار کا حال یہ تھا کہ جب اقامت ہو جاتی اس کے بعد بھی جو ہے وہ تاکید کرتے کہ صفیں اپنی سیدھی کرو۔ سووا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ تم اپنی صفیں جو ہے وہ درست کرو، اس لیے کہ صفوں کی نماز کی تکمیل کا دار و مدار صفوں کی درستگی پر ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع، اور اس کے بعد فرماتے ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، اور بے شک میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اب جو ہے وہ تمہیں عیسائیوں سے کہنا ہوگا کہ عیسائیوں اگر حضرت عیسیٰ بتاتے تھے تو وہ اناج دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ پیٹ میں کیا ہے، اور گوڈاؤن میں جو چیز ہوتی تھی وہ مادی شے ہوتی تھی اسے حضرت عیسیٰ کی نگاہیں دیکھ لیتی تھی۔ میرے آقا کی نگاہوں کی طاقت کا، قوت کا یہ عالم ہے کہ خشوع جو دل کا ایک خطرہ ہے، دل کا ایک خیال ہے، دل پہ طاری ہونے والی ایک کیفیت ہے، سرکار کی نگاہیں وہ بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ تو یہ بخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ سرکار قسم کھا کے فرماتے فواللہ ما یخفی علی، خدا کے کیوں فرما رہے ہیں؟ بے شمار باتیں ہیں، بے شمار حقائق ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے نہیں بیان فرمائے، تب بھی ہم ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، لیکن یہاں قسم کھا کے کیوں فرما رہے ہیں اس پر ذرا کبھی غور کیجئے۔ سرکار نے دو چیزوں کی بات کی کہ تمہارا خشوع دل کی کیفیت ہے، نماز میں توجہ اللہ کی طرف کس قدر ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع۔ سرکار فرما رہے ہیں خدا کی قسم وہ مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ اور پھر رکوع تو خیر ایک ظاہری حیثیت کا نام ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر وہ بھی مخفی نہیں ہے، چھپا نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو، میں وہ ہوں کہ جس طرح سے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے دیکھنا تو انسان کی صفت ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنکھیں آگے تھی، دیکھا کرتے تھے، لیکن یہ پیچھے دیکھنا یہ کس طاقت اور قوت کی بات ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیچھے کس طرح سے دیکھا کرتے تھے؟ اس کے بعد میرے عزیزوں علم غیب کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ کچھ ایسے سوالات کیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ کتاب العلم کی یہ روایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، امام بخاری جو ہے وہ یہ روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہا، کہ کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھی۔ فلما اکثر، اور یہ بات جو ہے وہ یہ کثرت ہوئی اس بات میں،
علیہ غضبا، لیکن حضور علیہ السلام اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہوئے. ثم قال للناس، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، تم جو چاہو مجھ سے پوچھو. کثرت کے ساتھ آپ یہ فرمانے لگے. اب حضور علیہ السلام کی مراد کیا تھی اس وقت؟ یہ نہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے، وہ نہیں. آپ نے مطلق اعلان کیا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا. بتاؤ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جو چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوگا. بولیے، جو چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوگا، غیب داں ہوگا، وہی پوچھے، وہی یہ اعلان کرے گا نا کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھو. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ بتائیے کس کا باپ کون ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات تو صرف اس کی ماں جانتی ہے، ماں جانتی ہے. لیکن ایک صحابی رسول تھے جن کے نسب میں لوگ تانا دیا کرتے تھے، اور ان کے باپ کا نام حذافہ تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ تیرا باپ حذافہ نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا. جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ فرما رہے ہیں سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو، تو انہوں نے فوراً سوال کیا. قال رجل من ابی، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے تم مجھ سے یہ کیا سوال کر رہے ہو، یہ تو غیب کی بات ہو گئی، میں غیب داں نہیں ہوں، غیب داں تو اللہ ہے، تم مجھ سے یہ مت پوچھو، میں اللہ کا نبی ہوں، دین اور اسلام سکھانے آیا ہوں، تم مجھے پوچھو جائز کیا ہے، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، میں یہ بتاؤں گا. نہیں، حضور علیہ السلام نے جیسے ہی انہوں نے کہا من نبی، کون ہے میرا باپ یا رسول اللہ؟ قال ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک شخص اور تھا، اس کا بھی سیم پرابلم تھا، اور اس کے بھی نسب میں لوگ تان کیا کرتے تھے. فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ، ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، کہ تیرا باپ جو ہے وہ سالم ہے. پھر کیا ہوا؟ فلما رأى عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے جلال اور غضب اور غصے کی جب یہ کیفیت دیکھی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا انا نتوب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. پھر حضور کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا. یہ بخاری کی روایت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو چھپی ہوئی بات کا علم نہیں ہے، تو اس وقت حضور علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اے حذافہ کے بیٹے، اے سالم کے بیٹے، تم مجھ سے یہ غیب کی خبر کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. میرا حال تو یہ ہے کہ میں دیوار کے پیچھے کی بھی کوئی خبر نہیں رکھتا. بتائیے حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا. اس کے بعد کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس حال میں مرے گا، اس کو بھی غیب کے زمرے میں لایا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن میں آپ کو جو ہے وہ بخاری کی روایت سناتا ہوں. حضور علیہ السلام حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان کے ساتھ کوہ احد پر چڑھتے ہیں. کہاں؟ کوہ احد. احد ایک پہاڑ ہے، احد بھی آپ احد ہی کہتے ہیں لیکن صحیح اس کا تلفظ احد ہے. اور میں بتا دوں آپ کو کہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت پتھر اور پہاڑ بھی کیا کرتے ہیں. وہ شخص پتھر سے بھی بدتر ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت نہ ہو. میرے عزیزو، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، کتاب و فضائل اصحاب النبی. امام بخاری اس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں
اور بخاری میں یہ حدیث 4 مرتبہ آئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. حضرت امام بخاری یہ حدیث لائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد احد پر جو ہے وہ چڑھے اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ وہ ابو بکر و عمر و عثمان، یہ تینوں جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا؟ فرجف بہم، جب آپ یہ ساری شخصیتیں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی تو وہ کانپنے لگا. کیا کرنے لگا؟ لرزہ براندام ہو گیا، جنبش میں آ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقالا اثبت احد، احد ٹھہر جا. اور ایک دوسری روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنا پیر مارا اور فرمایا اسکن، ٹھہر جا اے احد. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک اللہ کا نبی اور ایک جو ہے صدیق اور 2 شہید. 4 لوگ تھے، 4 شخصیتیں. نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ یہ بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. آج ہر عقیدے کا مطالبہ بخاری اور مسلم سے کیا جا رہا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس عقیدے کا ثبوت بخاری میں ہو، مسلم میں ہو تو لے آؤ. اسی لیے میں صرف بخاری سے جو ہے وہ ریفرنسز جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں. اب یہاں پر آپ پوچھئے کہ جس نبی کی بے بسی کا حال اگر یہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کی بھی ان کو خبر نہیں ہے تو وہ پھر یہاں کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید. تو یہ 2 شہید کون تھے؟ شہادت تو مستقبل میں ہونے والی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں نے شہادت کے واقعے کو پہلے ہی دیکھ لیا ہے. اور اس کے بعد ہوا بھی یہی. حضرت عمر بھی نماز کی حالت میں فجر میں شہید کیے گئے اور اس کے بعد حضرت عثمان بھی بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیے گئے. جب دونوں کی شہادت ہو گئی تو صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ لفظ و لفظ صحیح ثابت ہوا. کیا ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد، ان واقعات کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کا عقیدہ یہی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، روایتیں اور بھی ہیں لیکن یہ روایتیں چند میں نے اس لیے بیان کر دی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صحیح حدیثوں کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان ہیں. امید ہے کہ جو سوال کیا گیا غیب دانی کے سلسلے میں اس میں آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا. اور علم غیب اس ٹاپک پر ایک جو ہے وہ جو مینا تائی ہال میں پروگرام ہوا تھا وہ